الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بقرعید کے دنوں میں آج تیسرا دن ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سال کے مقابلے میں حالات بہتر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے نمازیں معمول کے مطابق الحمدللہ ادا کی ہیں، قربانیاں تقریباً معمول کے مطابق ہوئی ہیں۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو یہ مسئلہ جان لینا چاہیے کہ قربانی اپنی طرف سے کوتاہی کرتے ہوئے ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آج 12 ذی الحجہ کو مغرب تک قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اسے صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ اپنے اختیار سے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکم مجبوری کا ہے۔ کسی وجہ سے ادا نہ ہو سکی تب یہ حکم ہے۔ باقی جب تک قربانی کرنا ممکن ہو قربانی کرنا چاہیے۔ آج بھی مغرب تک کا وقت ہے قربانی کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کا اہتمام فرمایا اور دوسروں کو بھی قربانی کے لیے تاکید فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ عید قربانی سے جڑی ہوئی ہے، اور جو آدمی قربانی کے اس عمل اور عبادت کو انجام نہ دینا چاہتا ہو اور اس میں اپنی خواہش نفس پر عمل کرتا ہو، حکم خداوندی اور حکم رسول کو چھوڑ کر کے، تو اس کے لیے کیسے حق ہے کہ وہ عیدگاہ آئے؟ یہ بھی تو نماز عید عبادت ہے، اور عبادت تو پوری اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ دین کے کچھ حصے کو لے لے اور کچھ حصے کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی کے مطابق تو دین قبول نہیں کیا جائے گا، دین تو پورا پورا قبول کیا جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جو مسلمانوں کے نام پہ بنا ہے، ایسے بے دین ہماری صفوں میں موجود ہیں کہ جو اپنی عقل سے دین میں کاٹ چھانٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک شخص اورنگزیب کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا ایک خاص نسخہ تیار کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا خصوصیت ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ میں نے پورے قرآن کریم کو نعوذ باللہ ایڈٹ کیا ہے، اور اس میں جتنے مکررات تھے، یعنی جو چیزیں ریپیٹ ہوئی تھیں، ان سب کو میں نے حذف کر کے ایک نسخہ آپ کے لیے تیار کر دیا ہے تاکہ آپ کو مکررات دیکھنے کی زحمت نہ ہو، تو یہ اسپیشل اور خصوصی نسخہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اورنگزیب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل آ جانا تم اپنے انعام کے لیے۔ تو وہ دوسرے دن پہنچا تو اورنگزیب نے جلاد کو تیار کر کے رکھا تھا، چاہے اسے سزا دی ہو یا صرف ڈرانے کے لیے کیا ہو، اور چمڑا بچھا کے رکھ دیا گیا تھا۔ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو جو چمڑا بچھایا جاتا ہے، اور جب وہ شخص پہنچا اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے کل نسخہ قرآن کا پیش کیا تھا،
میں نے اس میں جتنی ریپیٹ چیزیں تھیں، مکررات تھی، سب حذف کر دیے ہیں، لہذا اپنا انعام لینے حاضر ہوا ہوں۔ تو اورنگزیب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہی تھے جو کل نسخہ لائے تھے۔ جلاد سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے جسم میں جتنے مکررات ہیں وہ سب حذف کر دو، اس کے ہاتھ دو ہیں ایک نکال دو، پاؤں دو ہیں ایک نکال دو، آنکھیں دو ہیں ایک نکال دو، کان دو ہیں ایک نکال دو، نتنے دو ہیں ایک نکال دو۔ تو رونے گڑ گڑانے لگا۔ اورنگزیب نے کہا کہ تم اپنی عقل استعمال کرتے ہو، اللہ کے کلام میں اللہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی خوب بہتر جانتے ہیں، تو اس میں سے جتنا حصہ ہماری عقل میں آ گیا اللہ کی طرف سے احسان ہے، اور جو ہماری عقل میں نہیں بھی آیا تو بندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، عقل کی بندگی نہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی مینٹالٹی اور ذہنیت کو پھیلا رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان ملکوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ایک تو ہے انسان کے عمل کی کمزوری، عمل کی خرابی۔ انسان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اپنے عمل میں کتنا ہی کمزور ہو، بلکہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، لیکن اگر وہ نادم اور شرمندہ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اس کا ایمان باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جب چاہیں مغفرت فرما دیں، سزا دے کر معاف فرمائیں، بغیر سزا دیے معاف فرمائیں، زندگی کے آخری حصے میں اسے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں۔ لیکن اس سے بڑا گناہگار بدعتی ہے وہ شخص جو اپنے فکر اور عقیدے میں منحرف ہو جائے، جس کی فکر اللہ کے احکام سے ہٹ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے ہٹ جائے، وہ سب سے بڑا بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ یہ ظاہری گناہوں سے بھی بڑھ کے جو عام مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے ایسے لوگوں سے جو چاہے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، اونچے عہدوں پر ہوں، لیکن ان کی فکر، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ اپنی عقل کے مطابق دین میں کانٹ چھانٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور پہلو بھی ہے جو بار بار عرض بھی کیا جاتا ہے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی یہ لوگ خود ہمارے اندر کیسے پیدا ہوئے، ہمارے اندر خود ایسے لوگ کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ تو وہی بات جو بار بار عرض کی جاتی ہے کہ بھائی اپنی نسلوں کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو۔ آپ سمجھتے ہیں مولوی دیوانہ ہے، سمجھ نہیں ہے زمانہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے؟ خود مسلمان نو کے تعلیمی اداروں میں ملحد ہیں، یعنی خدا کا انکار کرنے والے، اور وہ کسی اور کی اولاد نہیں، مسلمانوں کی اولاد ہے۔ آپ نے پڑھ لکھ کے اسے ڈاکٹر بننے کے قابل بنایا، مگر وہ میڈیکل کالج میں ایک ملحد کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے، خدا کا انکار کرنے والے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ اپنے کلاس میں جو بچہ نمازی ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کس کی اولاد ہے یہ؟ کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ؟ اور جیسے میں نے کہا، عمل کی کوتاہی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے۔ دل اور دماغ اگر منحرف ہو جائے پھر نماز کام آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تمہارا دل دماغ قربانی قبول نہیں کرتا تو کیوں نماز پڑھنے آتے ہو؟ بتاؤ۔ ہماری بچیوں کو داڑھی پسند نہیں، داڑھی والا پسند نہیں۔ آپ دیکھیے، داڑھی مونڈنا گناہ ہے، داڑھی کو حقیر سمجھنا کفر ہے، داڑھی کو گری ہوئی چیز سمجھنا کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ آج سے چند برسوں پہلے بہت سے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے پڑھے لکھے لوگ بولتے تھے میری بچی بہت پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور براڈ مائنڈڈ ہے اور ذرا ایسی ہے ویسی ہے، اس کو داڑھی والا پسند نہیں۔
آج اس کو مسلمان بھی پسند نہیں ہے، آج اس کو مسلمان بھی پسند نہیں ہے۔ تو داڑھی نہ رکھنا تو گناہ کی بات ہے، یہ عمل ہے، یہ ایک عمل کی کوتاہی ہے، لیکن داڑھی کو حقیر سمجھنا، داڑھی والے کو حقیر سمجھنا، داڑھی کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا، یہ کفر کی بات ہے۔ تو یہ کفر کس کے پاس پل رہا ہے، کس کے گھروں میں پل رہا ہے؟ دشمنوں نے بہت لمبے عرصے تک مسلمانوں سے صلیبی لڑائیاں لڑی ہیں، صدیوں چلی ہیں، اور جیسے اللہ کا نظام ہے کہ پلڑا کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہتا ہے، مگر مجموعی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ غالب رہے اور وہ مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے پھر اپنا میدان بدلا، اپنا رخ بدلا، اپنی سازشوں کا اور اپنی جنگ کا میدان بدل دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو فکری اعتبار سے شکست دینا ہے۔ عربی میں اسے الغزو الفکری کہتے ہیں۔ ماضی قریب کے بھی جو اسلامی مصنفین ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، انہوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا اور کہا ہے، جن میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر بہت سے علماء اور محققین اور قلمکار ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے۔ انہوں نے اس کو میدان بنایا، بھائی جنگ کے میدان میں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو فکری اعتبار سے ان کو بے ایمان کر دیا جائے۔ آج اس کے یہ جراثیم ہیں، ہمیں اس کی فکر بہت کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت بے خبر ہیں۔ اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی رہتی ہے کہ ہمارا بڑا مسئلہ بابری مسجد کا نہیں ہے اور دوسرے اور مسائل نہیں ہیں جن کو ہم بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کا مسئلہ، ان کی دینی تربیت، ایمانی تربیت، ان کی دینی ذہن سازی، یہ ہے بہت اہم چیز۔ لیکن ان کے دل دماغ میں کون سی چیزیں بیٹھ رہی ہیں؟ جو وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بس وہ ان کے دل و دماغ میں اس کی عظمت بیٹھتی جا رہی ہے، اور عظمت اور محبت دونوں کی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و عظمت بھی ہو اور ان کے دشمنوں کی محبت و عظمت بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ عمل میں تو کوتاہ ہو سکتا ہے مسلمان، مگر اس میں نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر بہت شراب نوش تھا، اور جب نشے میں ہوتا تھا تو اس سے لوگوں کے متعلق ہجو کرایا کرتے، مطلب کسی کا نام لے لیتے تو وہ اس کی خوب برائیاں کرتا، زبان زبردست تھی، اس کی زبان آور تھا، تو فلاں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ اپنی زبان چلاتا اس کے خلاف۔ ایک مرتبہ ایسے ہی سخت نشے میں مدہوش تھا، تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس نشے میں بھی، جو شدید نشے کی حالت تھی، اس نے جو اپنے ہاتھ میں بوتل تھی اسے پھوڑ کے اس کے سر پہ مارا، اور پھر رونے لگا کہ تمہاری ہمت اور جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ سوال کیا مجھ سے؟ تو مسلمان کا جب دل ایسا پکا ہوتا ہے تو وہ اگر نشے کی حالت میں بھی ہے تو اس کا ایمان ایسا محفوظ رہتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اب ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی صورتحال اس کے برعکس ہے، اس کی الٹ ہے بالکل۔ اور حضرت ابراہیم کی بھی جو فکر تھی، کعبہ انہوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھ۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے پوتے حضرت یعقوب، انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ اس لیے حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اور اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی بہت فکر کریں، بہت فکر کریں۔ باہر کے خطرے سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اس اندرونی خطرے سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی اور حضرت ابراہیم کی ملت پر پورا چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی